پورے گھر میں ایک بے چینی سی چھائی ہوئی تھی۔ باپ کمرے میں پریشان ٹہل رہا تھا کیونکہ اس کا بیٹا ابھی تک گھر نہ آیا تھا۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ لڑکے کے روز کا معمول تھا۔ رات دیر تک دوستوں کے ساتھ رہتا تھا اور ادھر باپ رات تک نہیں سوتا تھا جب تک بیٹا گھر واپس نہ آ جائے۔ لڑکا چپکے سے گھر میں داخل ہوا تو سامنے کھڑے باپ نے پھر وہی سوال دہرایا کہ اتنی دیر تک کہاں تھے، اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا کہ دوستوں کے ساتھ تھا۔ باپ نے کہا آج مجھے تمہارے دوستوں سے ملنا ہے۔ بیٹا یہ سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا ابا کل صبح مل لینا، ابھی تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن باپ نہ مانا اور کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے۔ بیٹا باپ کو لے کر اپنے دوستوں کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ کافی دیر کی دستک کے بعد ایک شخص کھڑکی پر آیا اور اتنی رات کو آنے کی وجہ پوچھی تو لڑکا کہنے لگا انکل میں اپنے دوست کو ملنے آیا ہوں۔ آگے سے جواب آیا وہ سو گیا ہے، انکل آپ اس کو جگا دیں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اس کے ساتھ پھر وہی جواب آیا لیکن وہ سو رہا ہے، صبح آ جانا۔ لڑکا نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا چلو اب میں تمہیں اپنے ایک پرانے دوست کے گھر لے چلتا ہوں۔ باپ بیٹا ایک گاؤں پہنچے اور باپ نے اپنے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی دروازے پر نہ آیا۔ اس نے آواز لگائی کہ میں حیات احمد ہوں، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب بیٹے کا دل خوش ہونے لگا، لیکن اچانک ہی ٹھک ٹھک لاٹھی کی آواز آئی۔ دروازے کی چڑکنی کھلی اور ایک ضعیف شخص نے احمد حیات کو گلے سے لگا لیا اور پھر کہا دیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ تم 20 سال بعد میرے گھر آئے ہو اور وہ بھی اتنی رات کو، تو مجھے لگا شاید تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے جمع کیے ہوئے پیسے نکال لیے کہ شاید تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو، پھر اپنے بیٹے کو جگایا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہو، اور پھر اپنی پگڑی اٹھائی کہ شاید اس کی ضرورت ہو۔ اب سب کچھ موجود ہے، بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاس کھڑا لڑکا یہ سب سن رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ دوست آخر کہتے کسے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابا آپ صحیح کہتے تھے کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو رات کو دیر تک آپ کے ساتھ رہے، بلکہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی مشکل آپ سے پہلے جان جائے اور ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار رہے۔ 2 قسم کے لوگوں سے دوستی کبھی مت کرنا، جو حلال اور حرام میں فرق نہ کرتا ہو، جو اپنوں اور بیگانوں میں فرق نہ کرتا ہو۔ ہم ہر حالت میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ رشتے کبھی چھوٹے بڑے نہیں ہوتے بلکہ لوگ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہیں ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک آپ کو بہتر عطا نہ کرے۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ پاک کی ذات ہی ڈال سکتی ہے، انسان کی ذات تو صرف عیب اچھالنا جانتی ہے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں موڑا یا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہوتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم نیا تعلق بناتے ہیں تو دن رات رابطے میں رہتے ہیں، لمحے کی خبر ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، مگر پھر رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں اور پھر بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہیں جو آپ کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، جو آپ کی مدد کرے، جو آپ سے محبت کرے، جو آپ پر یقین کرے۔ لوگ ہمیشہ مر کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ اسے یاد کے ذریعے
زندہ رکھتے ہیں۔ اگر تم کسی کو غلط راستے پر دیکھو تو اس سے نفرت نہ کرو بلکہ اسے بچانے کی کوشش کرو۔ تمہیں آخر وہ شخص کیوں برا لگتا ہے جو ہماری غلطیوں پر ٹوکے، ہماری پسند کے خلاف بات کرے یا ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کی کوشش کرے؟ ہم مرنے والوں کے لیے تھوڑی روتے ہیں، مرنے والوں کے لیے کوئی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پر روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے نہ جسے بن مانگے ہی وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو دعاؤں سے بھی نہیں ملتا۔ اچھا انسان بننے کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ جتنے رازدار کام بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی تو ہماری دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ دنیا ایک سمندر ہے اور اس کا ساحل آخرت ہے۔ اس میں پار لگنے کے لیے کشتی توقع ہے اور انسان اس کشتی کا مسافر ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اس مقام سے صبر شروع ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔